بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد۔ حدیث قدسی ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے العبد یتقرب الی بالنوافل، کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ بندہ جب عبادت و ریاضت کرتا ہے اور کثرت کے ساتھ جب بندہ نوافل ادا کرتا ہے تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے پھر بندہ میرے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ جب قریب ہو جاتا ہے تو پھر ارشاد فرمایا کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اعضاء سے پاک ہے۔ ان احادیث مبارکہ کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ بندے آنکھ تیری ہوگی، قدرت میری ہوگی، ہاتھ تیرے ہوں گے، قدرت میری ہوگی، زبان تیری ہوگی، قدرت جو ہے وہ اللہ پاک کی ہوگی۔ تو یہ جو اس طرح ہو جاتا ہے پھر معاملہ، تو پھر بندہ اللہ تعالیٰ کا ولی بن جاتا ہے، دوست بن جاتا ہے۔ اور پھر جب بندہ اللہ پاک کا دوست بن جاتا ہے تو پھر اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ اپنے رب سے کسی معاملہ میں قسم کھا لے تو اللہ فرماتا ہے میں اس کی قسم کو بھی پورا فرما دیتا ہوں۔ بزرگ گزرے ہیں، خواجہ حسن بصری آپ کا نام ہے، اور آپ بڑے پائے کے جو بزرگ تھے کہ نہ وہ ہمسایہ کچھ فاصلے پہ رہتا ہے، شمون اس کا نام ہے، وہ یہودی ہے، آتش پرست ہے، آگ کی عبادت کرنے والا ہے۔ تو وہ بوڑھا ہو چکا تھا تو آپ اس کے پاس ایک دن تشریف لے گئے، فرمایا اب تو بوڑھا ہو گیا ہے، کتنا عرصہ ہو گیا تجھے اس آگ کی پرستش کرتے ہوئے، اب بھی تو اس کو پھونک مار کے چلا رہا ہے اور یہ تیرا پورا چہرہ راکھ کے ساتھ بھرا ہوا ہے، چھوڑ دے اب اس کو، آجا اسلام قبول کر لے۔ تو اس نے کہا دیکھ میں نے زندگی گزار دی، میں تو اس کو چھوڑنے والا نہیں۔ تو خواجہ حسن بصری مرد قلندر تھے، فرمایا اچھا پھر بات یہ ہے نا، آج چلو پرکھ کر ہی لیتے ہیں۔ ابھی کیا پرکھ کرتے ہو؟ فرمایا تو نے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اس کی پرستش کی ہے، میں تے اگنو معبود کوئی نہیں نہ منیا، میں تو اپنے رب کو خالق و مالک مانتا ہوں۔ تو پھر اس طرح کرنے آنا جدوں میں ہاتھ پانے آنا آگے تو نے تو اس کی پرستش کی ہے، تو اب یہ تجھے تو نہ جلائے، میں نے تو اس کو خدا مانا کوئی نہیں، تو یہ مجھے جلا دے گی، تو آؤ پھر آج فیصلہ کر لیتے ہیں۔ تو وہ آتش پرست کہنے لگا پہلے آپ ہاتھ داخل کریں نا۔ خواجہ حسن بصری نے ہاتھ آگ میں داخل کر دیا، کافی دیر تک رکھا، جب باہر نکالا تو ہاتھ کی کوئی چیز بھی جلی نہیں تھی، بلکہ اس سے زیادہ وہ نور علی نور ہو چکا تھا۔ اب اس کا اندر کا بخت جاگا، آتش پرست کہ دیکھ یار زندگی ساری میں نے اسی طرح گزار لی، جی ہوں رب دی بارگاہ چاہ جاواں تے مینوں قبول کر لے سی، مجھے قبول کر لے گا۔ اپنے فرمایا اس بات کو چھوڑ، وہ بڑا رحیم ہے، وہ بڑا کریم ہے، اس کی بارگاہ میں جب بھی کوئی آتا ہے تو وہ اسے اپنا بنا لیتا ہے۔ کہنے لگے پھر گل ٹھیک ہے، کلمہ میں پڑھ لیتا ہوں، لیکن مجھے یہاں پہ لکھ کے دے دو کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا، اب اللہ تعالیٰ نے میرے گزشتہ گناہوں کی معافی مجھے دے دی ہے اور اپنی رحمت میں مجھے داخل کر لیا ہے۔ اب حسن بصری علیہ رحمہ نے وہ اس وقت تو وہ جوش تھا تو آپ نے فوراً لکھ دیا، ٹھیک لکھ دیا آپ نے، فرمایا یہ لے، وہ رکا اس کو دے دیا۔ اس نے کہا جی وقت میرا بڑا تھوڑا ہے، اگر میرا انتقال ہو جائے نا تو مجھے جب تم جنازہ پڑھ چکو، کفن دے چکو، تو یہ جو آپ نے رکا لکھا ہے نا یہ میرے دائیں ہاتھ میں پکڑا دینا، یہ میرے پاس پروف ہوگا کہ حسن بصری نے لکھا ہے کہ تجھے اللہ نے قبول کیا ہے۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد اس کا وصال ہو گیا۔ حسن بصری روزانہ روتے ہیں اور رونے کے وقت دعا کرتے ہیں یا اللہ میں تو اپنی جائیداد کا بھی مالک نہیں ہوں، اے ہن ساہ نکلیا تے ساری لوکاں وڑ لینی، تو میں نے تو اس کو لکھ کے دے دیا، پتہ نہیں اب کیا ہوگا، مولا تیری ذات پہ ہی میرا بھروسہ ہے۔
اور تو ہی مومن کا بھروسہ ہے، اس کا کل سرمایہ، پناہ اور قلعہ کا تیری ذات ہی، اور تو کوئی ہے نہیں ہے۔ خیر اس کا وصال ہو گیا، اس کو غسل کفن وہ رکر لا کے اس کو دفنا دیا گیا تو خواجہ حسن بصری نے یعنی کہ جنازہ بھی اس کا پڑھایا، سب کچھ ہوا۔ جب آپ رات محوے خواب ہوتی ہیں تو خواب کے اندر اس کو دیکھا تو وہ آتش پرست جنت کے اندر ٹہل رہا ہے۔ فرمایا ہاں بھئی بتاؤ اللہ پاک نے کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا کہ میری تو سوچ بھی نہیں تھی میرے رب نے جو مجھے انعامات سے نوازا ہے، اور پھر یہ جو میں رکا لے کر تمہارے ہاتھ کا آیا تھا تو اللہ پاک نے اس رکے کی بڑی لاج رکھی اور مجھے جنت عطا فرمائی۔ جب یہ بات ہو چکی نا، وہ اب کہنے لگا اے اور رکا تو سی سنبھالو، ایدی لوڑ ان میں نو کوئی نہیں، رب میں نو جنت دے دیتی ہے۔ اتنی بات ہوئی تو وہ خواب سے چلا گیا۔ خواجہ حسن بصری کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ رکا ہاتھ میں موجود ہے، یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے۔ یہ کچھ منتر نہیں ہوتا، وہ نوافل پڑھ کے رب کا قرب حاصل کرتے ہیں، اور جب وہ قرب حاصل کر لیتے ہیں نا تو پھر ان کی شان ہی بڑی جو ہے وہ وراء الورا ہوتی ہے، اور بڑی شان ان کی نرالی ہوا کرتی ہے کہ یہ بندہ ایسے نہ سمجھے۔ وہ ابو احمد ہے نا، آپ فرماتے ہیں کہ میں پچھلی رات اٹھا، میں آج جا کے نہ نماز حسن بصری دے پیچھے ادا کرنی، فجر دی نماز با جماعت پڑھ سا تے چلو جے میں اتھے پہنچ گیا تے میں جا کے کچھ تہجد کے نوافل ادا کر لوں گا، ذرا جلدی میں گھر سے اٹھا۔ باتیں جب میں مسجد کے قریب پہنچا تو اندر سے بلند آواز سے آمین کی آواز آ رہی تھی، رک گیا بھی شاید یہ اب تو تہجد کا وقت ہے تو یہ آج رات حسن بصری سوئے نہیں، اپنے رفقا کے ساتھ ہیں۔ میں رک گیا، میں نے کہا چلو ان کو اپنا معاملات کلیئر کر لینے تو پھر میں داخل ہوتا ہوں۔ جب آواز بند ہوگی سناٹا چھا گیا نا، فرماتے ہیں جب میں نے وہ دروازے کو آگے ہاتھ لگایا، دروازہ کھلا، میں اندر داخل ہوا تو اکیلے حسن بصری اور بندہ ہی کوئی نہیں، حسن بصری اور بندے ہی کوئی نہیں، اور آواز آ رہی تھی کہ پتہ نہیں کتنا ہزاروں کا مجمع ان کے پاس بیٹھا ہے جو آپ دعا کر رہے تھے، اور آمین کی آگے سے آواز آ رہی تھی۔ باتیں جب میں آگے گیا نا، یہ بات یاد رکھنا، یہ جو عامل حضرات ہوتے ہیں نا، آج کل بڑے انہوں چاہ چڑھے ہوندہ ویسی جن پھڑ لئیے، میں بات یہ آپ کو بتا دوں، یہ جنوں کو قابو کرنا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہوتا ہے کہ غیر انسانی مخلوق بھی تم سے آ کر علم دین حاصل کرے۔ اصل حقیقتاً کمال یہ ہوتا ہے۔ خواجہ مہری علی رحمت اللہ تعالی علیہ نا، آپ کی سیرت پڑھے نا، لوگ کہتے تھے کہ آپ نے جنات کو قابو میں کیا، جنات آپ کے قابو میں نہیں تھے، آپ نے قابو نہیں کیا تھا، وہ آپ کے پاس قرآن سیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے کہ جی آپ ہمیں قرآن سکھا دیں۔ جب یہ وہ داخل ہوئے تو اندر جا گیا، حضور بندے کدھر گئے سارے؟ بندے تو کوئی نہیں سنے تھے، بندے میں باہر کھڑا تھا، بلند آواز سے اتنی آمین کی آواز آ رہی تھی جیسے سینکڑوں کا مجمع ہوتا ہے۔ فرمایا تاں دساں گا جے کسی نے دسے نہ دے، میرے مرنے کے بعد بتا دینا، پہلے کی بات پہلے نہ بتانا۔ ٹھیک ہے جی، وعدہ کر لیا۔ فرمایا جنات میرے پاس آئے تھے کہ ہمیں بھی آپ جو ہے وہ درس دیا کریں، تو میں نے ان کے لیے جمعرات کا دن رکھا کہ تم عشاء کے بعد جب لوگ چلے جائیں پھر آ جانا، میں تمہیں قرآن کی اور حدیث کی تعلیم دیا کروں گا۔ جب میں درس دے دیتا ہوں پھر میں دعا کرتا ہوں، جنات آمین کہا کرتے ہیں، اور پھر وہ چلے جاتے ہیں۔ یہ کمال ہوتا ہے بندے کا کہ بندہ اس طرح اپنی زندگی گزارے کہ غیر انسانی مخلوق بھی اس سے علم حاصل کرنے کے لیے آ جائے، تو یہ شان اولیاء کرام ہوا کرتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پیاروں سے سچی سچی محبت عطا فرمائے۔